لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے. آنیسٹلی کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں تھا. کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی پیاری کامیابی دی ہے، اس کے بعد کیونکہ آج پہلی دفعہ لائیو ہے تو میری طرف سے آپ پورے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد. میں ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی جس وقت یہ جنگ کا سلسلہ شروع تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنگ کو کسی طرح سے روک دے، کیونکہ ادھر بھی پاکستان میں مسلمان ہیں تو مسلمان اس سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، ہمارے بہن بھائی ادھر بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں جگہ پہ عافیت رکھے، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا تو اس لیے جواب تو دینا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے بنا دیں. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو جی پاکستان آرمی، اس کو بھی بہت بہت مبارکباد. ایک ایک بندے کو تو ہے ہی ہے، ایک خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے بندہ. اور میں سوچتی ہوں کہ جنہوں نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا وہ کون تھے. کاش ان کا بھی نام آج بیچ میں پتہ چلے، کیونکہ اتنا خوبصورت نام انہوں نے یہ سلیکٹ کیا تھا کہ صرف آپ دیکھیں اس لفظ کو بولنے سے ہی ہمیں 100 نیکیاں مل رہی تھی. اور ہم بار بار کیونکہ اتنی تذکرہ ہو رہا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اور سارے بار بار کر رہے تھے، کیونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ویسے ہیں ہی نا، کم سے کم. اللہ چاہے تو آف کورس اللہ نے کی ہوں گی بے شمار 70,000 گنا زیادہ ان کو کر دے، لیکن کم سے کم بھی 10 نیکیاں ہے نا، تو 10 لفظ ہیں، 10 حرف ہیں، تو 10 حرف پہ ہمیں 100 نیکیاں تو ملی ہی ہوگی نا الحمدللہ. تو اتنی پیاری بات لگی. اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا کرم کر دیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. کیونکہ ہم نے دیکھنا کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کبھی فتح نصیب ہوتی تھی یا اس طرح سے تو کیا کہتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو دونوں قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب جنگ بدر تھی، آپ دیکھیں انڈیا ماشاءاللہ 10 گنا بڑا ملک تھا اور پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کمپیئر اگر کریں تو جنگ بدر میں دیکھیں 313 صرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کتنے تھے، 1000 لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ جو تھے اپنی آرمی لے کے آ رہے تھے. تو 300 ابھی تو مسلمان نئے نئے گئے تھے مدینہ میں، اور اتنے 2 ہجری کو ہوا ہے نا بدر ہوئی تھی. تو ابھی مسلمانوں کی آپ دیکھیں حالت یہ تھی کہ 313 کئی دفعہ 14 اور کسی جگہ پہ 17 317 اس طرح سے آتا ہے. جو اینی وے جتنے بھی تھے تو 300 کے قریب ہی تھے نا. اب دیکھیے مسلمان صرف اتنے تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اونلی 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. تو دیکھو باقی جو 313 ہی چلو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو 140 لوگ اگر دو بھی ایک اونٹ پہ بیٹھتے تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ جا رہے تھے. اب حالات اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ کیا حالت تھا، لیکن ایمان کا جذبہ کتنا ہائی تھا. تو کیا پھر ہوا تھا، تو ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھی. ادھر دشمن جو آ رہا تھا وہ کتنا تھا، 1000 دشمن تھا، اور یہاں پہ کیا تھا، 8 تلواریں تھی صرف. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اپنی جو بھی تیاری تھی کہ کہاں پہ کون سا دستہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا کیا تھا.
یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے نا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مطلب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اس رقت کے ساتھ، اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، وہ کیونکہ جب بندہ آپ سوچیں ہچکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ چادر جو ہے ان کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھاما اور انہوں نے کہا کہ بس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دیں گے۔ یہ حال تھا، کیونکہ دشمن کا مقابلہ، اتنے بڑا دشمن تو سامنے تھا نا، اور وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اس کے باوجود آپ ان کی دعاؤں کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کیسے وہ دعا کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف غور کرنے کی بات ہے، دوسری طرف ابو جہل جو اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے، اس میں کیا تھا؟ ناچنے گانے والی عورتیں جو گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی۔ ادھر اللہ کا ذکر موٹیویٹ کر رہا تھا، ادھر ناچنے اور گانے والیاں موٹیویٹ کر رہی تھی۔ یہ بات بہت سوچنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم اصل میں دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں۔ اب دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد احد آئی تھی، 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جو درہ تھا نا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا تو تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں، اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے، تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے۔ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہوگی۔ دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے۔ لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا، اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا۔ اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دونوں چیزیں بتا دینا۔ جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کو، ان کا اتنا جھکا ہوا تھا، اتنے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ فاتح تھے۔ تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے، اور مجھے امید ہے جب ماؤں کو سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیاں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو
ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा है ना, उनको तो मेरा सल्यूट है। ऑनेस्टली क्या सोच थी, क्या नाम उन्होंने रखा है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारे पाकिस्तान में भी सलामती रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिया में भी सलामती रखे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस वक्त आज आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि किसी एक इंसान का गलत फैसला, किसी एक इंसान का गलत फैसले का हुक्म दे दिया ना, तो दूसरी तरफ जो बेगुनाह बेइंतहा लोग मारे जाते हैं, वो यही बात थी कि पूरी उम्मत का कत्ल हो जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। उधर भी बेगुनाह मरेंगे, इधर भी बेगुनाह मरेंगे, फैसले गलत हो जाते हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमतों में रखे, अपने जवारी रहमत में रखे, आमीन सुम आमीन। अहले किताब, तुम्हें पता है तुम जानबूझ के ऐसे कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये किताब बरहक है, ये नबी बरहक है। तो अब उनके दो इतराज, अब इतनी चीजों के बाद अब उनके पास कोई सवाल और नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी तो तौरा में, हमारी शरीयत में ऊँट का गोश्त हराम है और ऊँट का दूध पीना हराम है, तो तुम लोगों की शरीयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप लोगों की शरीयत में ऊँट हलाल है और उसका दूध पीना हलाल है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नबी की शरीयत पे वो हराम है और दूसरी के लिए वो हलाल हो जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन उनका ये था कि बैतुल्लाह की तरफ वो कैसे आप लोग पहले सभी लोग जैसे हैं, जब से नबी आए हैं तो वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, तो तुम लोगों ने अपना किबला चेंज करके बैतुल्लाह को क्यों बना लिया? तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें कैसे देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 93, कुल्लु तआमी, तमाम खाने काना थे, हिल्लन हलाल, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा मगर जो हरामा हराम कर लिया, इसराइल ने, अला नफ्से ही, अपने नफ्स पर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे। ये जो बनी इसराइल, देखिए इसराइल का, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इसराइल ये दो लफ्ज हैं जिसका मतलब है कि अल्लाह का बंदा, और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि तमाम खाने हलाल थे। ये जो ऊँट का गोश्त हराम जो किया हुआ था, एक्चुअली ये याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर खुद ही से हराम कर लिया था। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि उस जमाने में ये रवाज भी हुआ करता था। जैसे आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं पूरी बता रही थी आपको उनकी हयात जिंदगी पे हम बात कर रहे थे कि वो ऐसे अपनी एक बीवी के पास गए तो वहां पे वो शहद पिया करते थे, थोड़ा टाइम लगाते थे। तो हजरत आयशा ने फिर अपनी दोस्त के साथ अपनी दूसरी जो उनकी बीवी थी मिलके कहा कि आपके मुंह से वो स्मेल आती है उसकी जब आप शहद पीते हैं। तो वो उस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में अपने ऊपर ये हराम कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन वो आयत नाजिल कर दी थी कि तुम अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल और हराम नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम जो है, इनको कोई एक बीमारी थी जिसको कहते हैं वो अर्कुनिसा, उसको इसका बीमारी का नाम आता है। तो जैसे आजकल भी आप देखिए कोई बीमारी होती है तो हकीम मना कर देते कि ये चीज नहीं खानी और ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। तो उन्होंने उस बीमारी की वजह से ऊंट का गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा जैसे। तो उनके ना खाने की वजह से उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अपने ऊपर खुद ही से वो हराम कर दिया, जबकि उनकी शरीयत में ये हराम नहीं था। तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मिन कबली, इसके कबल, अन के तुनज़ला के उतारी जाती है तौरात कि इससे कबल के तौरात उतारी जाती। तो ये उससे पहले ही उन्होंने, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो तो तौरा जब नाजिल हुई थी तो उससे बहुत साल पहले पैदा हुए और बहुत साल पहले के नबी थे। तो तौरा में इसका कैसे जिक्र आ गया? और फिर आगे कहते हैं कुल, कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए, फतू, पस तुम सब ले आओ, बितौराती, तौरात को, फतलूहा, तो पस इसको पढ़ो, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तौरात में निकाल के दिखाओ अगर कहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो फमन इफ्तरा, फमन पस जिसने, इफ्तरा बांधा, गढ़ लिया, अल्लाही अल्लाह पर, अल काजिबा झूठ,
من بعد ذالکا، اس کے بعد، کہ اس کے بعد کہ اب تمہیں تو دلیل مل گئی ہے کہ تورات میں بھی نہیں ہے اور یہ حلال بھی حرام بھی نہیں تھا، تو اب اس کے بعد بھی اگر تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو حرام ہی تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ، بس یہی لوگ ہیں، ہم وہی تو ہیں، الظالمون، وہ سب ظالم۔ کل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، کہ اللہ نے سچ کہا، فَاتَّبِعُوا، پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو کہ یکسو تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کتاب میں کہا ہے، جو کچھ دلیل دی ہے، دلائل دے رہے ہیں، وہ سب سچے ہیں۔ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یکسو تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی یہی مانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ تو ان کے دادا جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، تو اس لیے وہ کیونکہ ہر کوئی جیسے ہم لوگ ہیں مسلمان سے لے کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو ان دونوں کے نسل میں سے جو آتے ہیں، تو آج تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اگر ان کی نسل جاتی ہے تو وہ اسماعیل علیہ السلام سے جاتی ہے، اور جو اسحاق علیہ السلام سے ہے وہ ان کی نسل جاتی ہے، تو اصل میں ہم سارے کے جا کے ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اگر فالو کرنا فَاتَّبِعُوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کو تم نے قبلہ کیسے چینج کر لیا، اب تم تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا، بے شک، اول بیتن، پہلا گھر، وُضِعَ، جو مقرر کیا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، للذی، یقیناً جو بھی مکہ تھا، مکہ میں ہے۔ اور مکہ میں کون سا گھر تھا جو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا تھا، مبارکن، جو برکت والا ہوا، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ بیت المقدس میں اور مکہ، جیسے سب سے پہلا گھر کون سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس میں کتنے سال کا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ 40 سال کا۔ اور پھر کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، تو ایکچولی یہی تھا کہ جیسے مکہ کی بنیادوں پہ واپس جا کے، کیونکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا تھا، تو انہی بنیادوں کو لے کے پھر واپس اس کو تعمیر کیا جاتا تھا، تو اسی طرح سے بیت المقدس بھی جو تھا وہ 40 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مکہ جو ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں۔ جب وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یا ہم اپنے کسی جاننے والے سے بھی بات کرتے ہیں، تو اس گھر کی ہسٹری ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر عبادت کا بھی مزہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے او مائی گاڈ، یہ جو خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلے آپ کو یاد ہے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، کہ کیسے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے دنیا میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور کیونکہ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے آنے پہ، جب وہ آدم علیہ السلام آئے تھے تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ گر گیا تھا اور اس کی بنیادیں لیکن بنی ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرو، تو آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔
اور پھر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ اسی طرح سے تھا. لیکن آپ کو یاد ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور پوری دنیا طوفان میں بہہ گئی تھی، اور اس طوفان میں خانہ کعبہ پھر سے اوپر سے جیسے وہ گر گیا تھا، لیکن بنیادیں تو اس کی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جیسے بارش ہوتی تھی اس زمانے میں ایسے پکی اینٹوں کا تو نہیں بنا کرتا تھا، وہ گارا سے یا اس طرح سے لے کے وہ دیواریں بنا دیتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ جو قبیلہ جرہم، آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو پانی کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اس بنا پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا، اور بی بی ہاجرہ کو بھی ایک گھر مل گیا وہاں پہ اس طرح سے. تو اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کو واپس تعمیر کیا تھا. قبیلہ جرہم کے بعد آپ کو یاد ہے کہ قوم عمالقہ آئی تھی وہاں پہ، اور وہ رہنا شروع ہو گئے تھے. جب وہ واپس ایسے پانی وہ بارشوں کی وجہ سے یا کسی طرح سے وہ گر گیا تھا، تو قوم عمالقہ نے اس کو بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا کہ جب قریش نے اس کو جب تعمیر کیا تھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ یاد ہے جب اتنی لڑائی ہو رہی تھی، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ جب حجر اسود لگانے کا وقت تھا تو ہر قبیلہ لڑ رہا تھا، اور اتنی لڑائی ہو گئی کہ یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. پھر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو پہلا انسان ہمیں نظر آئے گا خانہ کعبہ کی طرف آتا ہوا، تو وہ انسان جو ہے وہ اس کا حجر اسود کو لے کے وہ لگا دے گا. سارے قبیلوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ کس کو نظر آئے؟ وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی نظر پڑی جو خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے. تو انہوں نے اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ صادق اور امین بھی تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ ہمارے اس پتھر کو، اس حجر اسود کو آپ نصب کر دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنا خوبصورت کام کیا کہ انہوں نے ایک چادر منگوائی بڑی سی، اور سارے قبیلے والوں کو کہا کہ ایک ایک کونا سارے پکڑ لیں، اور جتنے بھی قبیلے تھے ساروں نے اس چادر کو پکڑا، اس کے بیچ میں انہوں نے حجر اسود رکھا، اور ان کا اس کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف چلے، اور وہاں پہ لے جا کے بالکل وہاں پہ جہاں پہ نصب کرنا تھا وہاں سے حجر اسود اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا. تو یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں آئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خانہ کعبہ اسی طرح سے رہا. اب یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ جب خانہ کعبہ قریش نے بنایا تھا اس وقت ایک بیت المقدس کیونکہ گر گیا تھا اور اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے واپس اس کو تعمیر کرنا تھا، تو اس نے وہ جتنی خوبصورت اس کی وہ ساری تعمیر کی چیزیں تھی وہ ایک کشتی میں تھی اور وہ لے جا رہے تھے اس کو تعمیر کرنے کے لیے. راستے میں وہ کشتی کہیں ٹوٹ گئی، اس میں کچھ ایسا چیز آ گئی کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی اور وہ مکہ کے قریب وہاں پہ اس کو رکنا پڑا. اور ان کا جو مٹیریل تھا وہ یوز کیا گیا تھا خانہ کعبہ بنانے کے لیے، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کو تو بنانا ہی نہیں آتا تھا، وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو گھر بھی ایسے ہی بنایا کرتے تھے. اب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو سامان خریدنا تھا اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ صرف وہ پیسہ وہاں پہ لگے گا جو، کیونکہ آپ کو پتہ قریش کے لوگ بھی تو حج کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے اور وہ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ اس کو اتنا مقدس سمجھتے تھے. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ لوگ جن کی کمائی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے ان کی کمائی سے یہ مٹیریل بائی کیا جائے گا. تو مٹیریل بھی اتنا انف نہیں ہوا ان کے پاس اور ان کے پاس پیسے بھی اتنے انف نہیں تھے کہ باقی جتنی بنیاد تھی نا وہ پوری کی پوری اس کے اوپر وہ تعمیر کیا جاتا. تو اس لیے آج جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں نا کہ حتیم کا ایریا جو ڈی سا بنا ہوا ہے وہ ایکچولی خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا، لیکن کیونکہ انف ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے خانہ کعبہ کا وہ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو تعمیر کر دیا گیا.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ اب تو مسلمانوں کے حالات بھی اچھے ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ فتح مکہ ہو گیا تھا، کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مال کی بھی کمی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر تعمیر کروں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کیونکہ فتح مکہ میں آپ کو پتہ ہے سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ اب چلو جی اب انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی بدلنا شروع کر دیا، تو اس لیے، اور وہ اس کی کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس کو بدلا نہیں تھا، وہ اسی طرح سے تھا، سوائے اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر جب مکہ کے گورنر تھے تو بہت تھوڑی عرصے کے لیے وہ مکہ کے گورنر رہے، ان کو اس بات کا پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے نہیں اس کو بدلا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ان کی بنیادوں پہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا۔ اب کیونکہ حجاج بن یوسف نے جب مکہ پہ حملہ کیا اور زبیر جو عبداللہ بن زبیر ہے ان کو شہید کر دیا خانہ کعبہ کے اندر ہی، تو اس کے بعد جب اس کی حکومت آئی تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یہ تو سارا ان کے اوپر چلا جائے گا کہ اس نے بنایا ہے تو لوگ اس کا نام لیں گے، تو اس نے اپنا نام کرنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں جی دوبارہ سے اس کو گرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ جس طرح سے اس وقت بنا تھا اس طرح سے بنائیں گے۔ اس وقت جب اس نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور واپس وہ جو ڈی والا حصہ ہے حتیم کا جس کو ہم حصہ کہتے ہیں، ایکچولی وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ چھوڑ کے اس نے دوبارہ سے بنایا، صرف چینجز کیا کی کہ دروازے، پہلے 2 دروازے تھے، ایک سے لوگ اندر آتے تھے دوسرے سے باہر جاتے تھے، تو اس نے دروازے جو ہیں وہ ایک کر دیا اور اس کو اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی اندر آ جا نہیں سکے گا، تو یہ تھوڑی سی چینجز کی، لیکن انہی بنیادوں پہ اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہو قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم مکہ کے جیسے ایسا ٹاپک آتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ساروں کو ایسے ہسٹری یاد ہو کہ اس سے پھر جتنا کسی کو ہم پہچانتے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنا تعلق زیادہ لگتا ہے اس چیز سے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ سب کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ مکہ کے آج جو ہے جیسے ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، تو مبارک کیسے ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جب ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھ لی اس کے بعد نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی کہ ہم نے تو اپنی لاکھوں نمازیں پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا ثواب ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ جب ہماری یہ والی نیکیاں ہمارے سامنے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ سبھی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ فِيهِ، اس میں آیاتم بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ دیکھیں یہاں سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ نمبر 1 وہاں پہ آب زمزم کا آپ دیکھیں، بی بی ہاجرہ نے کس زمانے میں وہ جب پانی کا وہ کنواں نکلا تھا اور اس زمانے سے وہ جاری ہے، اور کس طرح سے لوگ حاجی جاتے ہیں پانی پیتے ہیں، کس طرح سے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اتنا بڑی یہ نشانی ہے کہ ابھی تک بھی وہاں پہ اسی طرح سے پانی ہے۔ اور ڈاکٹرز نے جب سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں باتھ روم میں بار بار جانا پڑے گا تو ہم پانی کم پئیں گے، تو وہاں سے جا کے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا پانی پیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہم آرام سے ایسے لگتا ہے پیٹ بھی بھر گئے۔ اگر 40 دن تک بھوکا کوئی انسان رہے گا اور صرف آب زمزم پیتا رہے گا تو اس میں اتنے فائدے ہیں کہ اس کو وہ آرام سے جیت سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا دیکھیں وہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے حجر اسود ہے جو کہ جنت کا وہ لایا ہوا پتھر ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے وہاں پہ
اللہ सुब्हान तआला कहते हैं वह मकाम इब्राहिम, देखिए मकाम इब्राहिम भी बैयनात निशानियों में से है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने अलहदा से इसका जिक्र किया। आप लोग जब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ सोने का एक डोम सा बना हुआ है, उसके अंदर एक पत्थर है जिसके ऊपर पूरे निशान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के। अब देखिए मैं वहाँ पे खड़े होकर अक्सर ये देखती हूँ कि देखो जो इंसान अल्लाह सुब्हान तआला की राह में चलता है, अल्लाह सुब्हान तआला उसके कदमों के निशान भी महफूज कर देते हैं, और उसके पीछे पूरा मसल्ला बना दिया कि अब पूरे तवाफ जब साथ आप चक्कर लगाते हैं तो उसके पीछे जाके फिर आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी खूबसूरत निशानियां, और जाके जब आप उसको देखते हैं, आप देखिए ये बिल्कुल जैसे आज हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप देखिए जब पत्थर ऊपर ले जाने होते हैं या इंसान ने खुद ऊपर जाना होता है तो वो किस तरह से क्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल वही काम करते थे कि जब ऊपर जाना होता था तो वो पत्थर के ऊपर खड़े होते थे तो वो पत्थर ऊपर चला जाता था और वो जाके वो इसी तरह से खाना काबा तामीर कर रहे थे। ये इतनी बड़ी निशानी अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे कि वमन दाखलहू, और जो कोई दाखिल हुआ उसमें, किसमें, खाना काबा में, काना आमिनन, तो वो अमन वाला हो गया। देखिए खाना काबा के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे कि अगर मुझे अपने बाप का यानी हजरत उमर का कातिल भी खाना काबा में नजर आ जाए तो मैं उस पर भी हाथ ना उठाऊं, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे चूंटी भी अगर आपको नजर आती है आप उसको भी मार नहीं सकते हो, तो वहां पे जो इंसान भी जाता है वो अमन में आ जाता है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए, अलन नासी, लोगों पर है, हिज्जु, हज करना, अलबैता, इस घर का। तो अल्लाह यहाँ पे क्या है कि अल्लाह के लिए है कि अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो इस घर का हज करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आगे जो आ रही है, मनिस्तताअ, जो कोई ताकत रखे, इलैहि, इसकी तरफ, सबीला, राह की, वमन काफरा, ये गौर करने की बात है कि जो कोई इनकार कर दे, कुफर कर दे। देखिए लफ्ज कितना आया है कि जो हज नहीं करता, राइट, उसके लिए वमन काफरा, और जो कोई इनकार कर दे, कुफर किया, फइन्नल्लाह, तो अल्लाह गनीयुन, बहुत बेपरवाह है, अनिल आलमीन, तमाम जहानों से। कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इस घर का हज करना अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो इस घर का हज करें, सिर्फ लेकिन वो लोग जो इसकी इस्तात रखते हैं। जैसे कोई गरीब है नहीं कर सकता, कोई औरत है उसके पास महरम नहीं है वो नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हान तआला नहीं पूछेंगे, कोई बीमार है वो नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हान तआला नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर कोई इस्तात रखता है इसकी और वो हज पे नहीं जाता तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो जो ऐसे करता है, वो मन काफरा फइन्नल्लाह गनियुन अलम, तो अल्लाह सुब्हान तआला को कोई परवाह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो इंसान जो इस्तात रखते हुए हज नहीं करता वो काफिर मरे, या वो अहले किताब में से उनका नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि या कोई ईसाई मरता है या यहूदी मरे, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लफ्ज मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हदीस बुखारी की है कि किस तरह से अगर हज, हम कितने आराम से कह देते कि हम हज पे चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, अभी तो बड़ा टाइम है, अभी बड़ी गर्मी का वक्त है, अभी नहीं जाना, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी ये हो गया। लेकिन जब वेकेशन पे जाते हैं तो तब तो हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि वहां पे भी कितनी गर्मी होगी, हम चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड जाना होता है, हम बच्चों को उठा के वहां पे, बेशक बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं गर्मी से। हम एक दफा गए थे तो वो यही हुआ था कि एक हमारे साथ ही कोई और पाकिस्तानी कपल था, तो उनके बच्चे इतनी गर्मी से पाकिस्तान से आए हुए थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी तो वो वहां से बेहोश होगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो इतनी बड़ी बात होती कि अल्लाह के घर का हज करना अल्लाह कितनी फर्ज किया हर मुसलमान पे, और हम इतने आराम से सोचते हैं अभी तो बड़ा टाइम है, कर लेंगे। हमें क्या पता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें कितना टाइम दिया है, कितना है कि नहीं। हजरत उमर कहा करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को मुकर्रर करूं और वो जाके शहर में देखे कि जो लोग इस्तात रखते हैं और हज पे नहीं जाते, मैं उनसे जिजिया तलब करूं। जिजिया किन से लेते हैं? जो मुसलमान नहीं होते, कि यानी वो मुसलमान ही नहीं है जो हज पे नहीं जाते। तो इतनी बड़ी बात है कि ये अल्लाह सुब्हान तआला इस तरह से यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो इस्तात नहीं रखते हैं, इस्तात रखते हैं और वो हज पे नहीं जाते, तो अल्लाह सुब्हान तआला गनी है, अल्लाह सुब्हान तआला को कोई परवाह नहीं है कि अगर वो नहीं करते तो उससे क्या होगा। कि जो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, और देखिए जो हज पे जो जाता है ना, जो खर्च उसका आता है, जितना भी आपका खर्च आता है ना,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اس کا ثواب دے گا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم یہاں سے حج پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اتنی دور سے، اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاز پہ ہم جا رہے ہیں تو جہاز کا وہ فاصلہ جو ہے نا، وہ قدم قدم کا فاصلہ آپ دیکھیں تو اتنے قدم میں ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک درجہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں کی بات ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جو پیسہ جتنا ہم اس میں راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اس کو نیکی میں بڑھا دے گا، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل اے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بیایت اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ، اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک بات جو ہے نا، شہید علی ما تعملون، کہ اللہ دیکھ رہا، گواہ ہے، تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک بات پہ اگر ہم جم جائیں، دیکھیں اگر ہمیں کوئی پتا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں گھور رہا ہے یا غور سے دیکھ رہا ہے تو ہم ایک دم سے کانشیس ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہماری بالکل ہم ڈفرنٹ طرح سے ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری طرف آپ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے اے نبی یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اب یہ کیسے روکتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے اہل کتاب جو تھے، جو یہودی تھے، مدینہ میں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ اہل علم تھے، ان کو پتہ تھا ان کے پاس کتاب ہے، وہ شروع سے یہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو وہ بھی جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے اس سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ محفل ہوتی تھی کہ وہاں پہ بیٹھو اور وہاں جا کے تم کہنا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ لوگ واہ واہ کریں گے کہ ویری گڈ، یہ تو بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو پتہ ہے۔ اور ایک دو دن کے بعد کہنا کہ نہیں جی ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خیر نظر نہیں آئی، ہم مرتد ہوتے ہیں، ہم پھر گئے ہیں اسے۔ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم پھرو گے تو اس کے جو نئے لوگ جو ابھی جس میں رغبت آ رہی ہے، ناٹ صحابہ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، الحمدللہ وہ تو جمے ہوئے لوگ تھے، جیسے نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے تھے اس وقت تو تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ کہیں گے لو اگر ان کو سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر یہ تو واقعی اس میں کوئی خامی ہو گئی، شک ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے۔ اور دیکھیے کہ اہل کتاب اگر یہ اسلام لے آتے نا تو پھر سارے لوگ اسلام لے آتے، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ان کو یہ تھا کہ یہ تو ان کے پاس تو پہلی اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں مانتے جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے، پہلے سے نبی ہے، تو پھر پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من آمنا، جو لما تصدون عن سبیل اللہ، من آمنا، جو ایمان لاتا ہے تم اس کا راستہ کیوں روکتے ہو، تبغونہا، تم سب چاہتے ہو اس میں عوجا، کجی تلاش کرنا۔ دیکھیں ہے نہیں ہے دین میں کجی، لیکن تم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم شہداء، گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، ہرگز غافل نہیں ہے، اما اس سے تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تم اس پہ گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ ریممبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ قافلہ وفد جو آیا تھا ان میں سے دو بھائی تھے جن کی ڈسکشن تھی، ایک نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں تو پھر ہم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس نے کہا کہ تو مجھے تو پھر اپنی جو تم تو حکومت میں ہو، گورنمنٹ میں ہو، تو تم تو اپنا پھر عہدہ چھوڑنا پڑے گا اور مجھے اپنا چھوڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر رہنے دو، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اچھے سے پتا ہے اس بات کا، صرف دنیا کی کچھ فائدے لینے کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اب اپنی باری آ گئی ہے، اب لکھیے ذرا اپنا نام، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اب سب کے جہاں جہاں آمنو کا لفظ آتا ہے نا، اپنا نام لکھا کیجئے تاکہ آپ کو پھر بہت آسانی ہوتی ہے اس آیت کو سمجھنے کی. پھر یہی لگتا ہے کہ میرے لیے پکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان اگر تطیعو تم سب مان لوگے، فریقاً ایک گروہ کی بات، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جو کتاب دیے گئے، یردوکم وہ پلٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین تمہیں کافر بنا کر. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اہل کتاب میں کون آتا ہے؟ جو اہل عیسائی ہیں وہ، اور کون آتا ہے؟ یہودی آتے ہیں، رائٹ؟ اب تو آپ کو پکا یاد ہو گیا ہوگا کہ اہل کتاب میں کون آتا ہے. تو اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو جن کو کتاب دی گئی، تو تیو کا لفظ ہے نا، اگر تم ان کی بات مان لو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. آج ذرا غور تو کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے فیشن ہمیں اچھے لگتے ہیں، کس طرح کا ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے. ایسی آیات آتی ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے جس کی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھلم کھلا بتا دیا تھا کہ تمہارا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایمان خطرے میں پڑ گیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو بالکل ویسے ہی، ہمیں تو زبان بھی ویسے ہی بولنی ہے، ہمارے کپڑوں کا سٹائل ویسا ہونا چاہیے، ہمیں تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ہمیں تو بڑے سٹائلش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہم نے تو اپوزٹ کرنی ہے نا پھر جا کے. اور پھر یہی حال ہوتا ہے. آگے دیکھیے گا، آگے جو آیات آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی وارن کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب ہم ایسے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نہیں آخرت میں ہمیں. اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں وَكَيْفَ اور کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے، تَكْفُرُونَ کہ تم کرو گے، تم سب کفر کرو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تُتْلَى حالانکہ تم پر تُتْلَى تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ اور تم میں، رسولہ اور اس کا رسول ہے. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور تمہارے اندر تو اللہ کا رسول بھی ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا، بِاللَّهِ اللہ کو، فقط تو یقیناً ہدیٰ تو وہ ہدایت دیا گیا، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. آج ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تو ہے نا، جو تتلا جو پڑھی جاتی تھی، جن کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ تو آج ہمارے ہاتھ میں بھی ہے نا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جب ہم ان کے پیچھے لگیں گے تو یہ پوری کی پوری آیات جو آگے آ رہی ہے نا، وہ اسی بیس پہ ہیں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، تو تم اپنے آپ اپنا ایمان بھی ضائع کر دو گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت آیات آگے آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 106، آئی تھنک 106 ہے، 102 سوری 102. یہ اردو میں لکھا ہوتا ہے نا جیسے، تو وہ پڑھنے میں مشکل کبھی کبھی ہو جاتی ہے. 102 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب جیسے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ والی آیت اتری تھی تو صحابہ اکرام اتنا ڈرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی اس کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہی تم سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ سے اسی کے مطابق ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تم میں ہمت ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ جب خطبہ نکاح جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ کیونکہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا آپس میں مل رہا ہوتا ہے تو ان کو یہی بیسیکلی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی سٹارٹ کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر سے اسی طرح کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک راہداری سے چل رہے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو آپ اس کے اندر سے اپنی ایک تنگ راہداری ہے، تو آپ جیسے اس راہداری سے گزرو گے نا اسی طرح سے بس دنیا میں سے گزرو. دیکھیں یہ تقوی جو ہوتا ہے، یہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا تو یہ صبر میں ڈھل جاتا ہے. جب اس کے گھر خوشیاں آتی ہیں تو وہ شکر میں ڈھل جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت آتی ہے تو وہ آنسوں میں ڈھل جاتا ہے. ہماری زندگی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہوگی تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں نے کسی سے بات سنی تھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا ہم تو بڑے آرام سے جنت میں جا رہے تھے اور ہمیں ہر راستہ جنت کی طرف لگتا تھا ہم جا رہے ہیں. جب سے قرآن زندگی میں کھلا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہی بڑا مشکل ہے، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہم نے تو اپنی مرضی کی جنت بنائی ہوئی تھی، اپنی مرضی کے راستے بنائے ہوئے تھے. دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، اب بالکل ایسے سوچئے کہ آپ نے فار ایگزامپل میں ہیوسٹن میں ہوں، شوگر لینڈ میں، یہاں سے میں نے نارتھ میں جانا ہے، تو جو بل بورڈ جو سائن لگے ہوتے ہیں نا کہ اب یہاں پہ مڑنا ہے، اب یہاں پہ سے یہ ٹرن لینا ہے، تو وہ سائن ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. یہ جنت کے راستے کے سائن بورڈ ہے. ایک ایک آیت پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آپ کو سیدھا جنت کے اندر لے جائے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر ہم اپنے راستے میں سائن بورڈ ہمیں نہیں نظر آتا یا ہم غلطی سے اتر جاتے ہیں تو ہم ایگزٹ لے کے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اگر ہمارے پاس سائن نہیں ہوں گے. یہ سارے سائن بورڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا تو ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور مت ہرگز نہ مرنا، الا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو، تم سرنگو کرنے والے ہو، تم اطانا سمینا و اطانا کرنے والے ہو. جب تم موت کی حالت ہے کہ انسان زندگی میں جو کرتا ہے موت اسی حالت میں آتی ہے نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آخرت میں کیا حساب کتاب ہے. انشاءاللہ آگے جو آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابھی ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے کہ آخرت کا تھوڑا سا نقشہ اس وقت میں آپ کو کریٹ کر کے بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 30 پارے میں کیسے بیان کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب. کہ اللہ کی رسی کا کون سی ہے؟ کہ اللہ کی رسی یہاں پہ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے. کہ اللہ نے تو بتا دیا، یہ نسخہ بتا دیا کہ تم سارے اللہ کی رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. کون سی نعمت کو؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو قرآن کی نعمت دی ہے. علیکم، تم پر، اسکم، تم آداؤ، جبکہ تم تھے دشمن. اب یہاں سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کل جیسے ہم دیکھتے اپنے ارد گرد سارے مسلمانوں کی وحدانیت ٹوٹ کے رہ گئی ہے. ہر مسلمان کو دیکھو فرقہ فرقہ، یہ کافر وہ کافر وہ کافر. وہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے نا وہی ایک ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم آپس میں تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اب پاکستان میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھیں مسجدوں میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس مسلک کی مسجد ہے تاکہ دوسرا اس میں نہ آئے. ہماری لڑائیاں کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، ہمارا اللہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا دین ایک ہے سب کا، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑتے ہیں؟ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کہ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں، آمین اونچا پڑھنا ہے کہ نیچا پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے پیچھے امام کے کہ نہیں پڑھنی ہے، یہ سارے فقہی مسئلے ہیں. اب یہ چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم نے پورا فرقہ اپنا علیحدہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو تم فرقے میں بٹ جاتے ہو وہ مجھ میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اور ہم اتنے فخر سے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جب تعارف بھی کرواتے ہیں تو ہم کیسے کرواتے ہیں؟ دیکھیں یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہے، یہ ہم سب مسلمان ہیں. اب ایک جھنڈے کے تلے جب ہم جمع ہو جائیں گے تو ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے.
لیکن شیطان کا سب سے خوبصورت وار یہی ہے کہ کسی کو آپس میں ملنے نہ دو، تاکہ ہر کوئی اپنے مسلک کو لے کے کہے گا یہ تو وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو میں نے حیرت کے مارے میرا برا حال ہو گیا کہ جب میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ حج کرنے گئی اور وہاں پہ جن کے ساتھ وہ گئی تھی، جہاں سے جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں نا گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، تو شی سیڈ کہ جو امام ہمارے یہاں سے ہمارے ساتھ چلے تھے وہ خانہ کعبہ کے جو امام تھے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کمرے میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیے وہاں پہ نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز پڑھنے سے، اور وہ خانہ کعبہ میں جا کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے شیطان نے ہم کو بہکا دیا ہے، کہاں ہمارا ریلیجن ہمیں لے گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں جب قرآن کھلتا ہے نا تو تبھی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہے، پھر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، فألف، تو الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے نا فألف، تو اس نے الفت ڈال دی۔ اب یہاں سے ایک اور بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ محبت جو ہے نا، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو منانے کی کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا، اور یہ بات کہ محبت ڈالنا نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت جیتنے کے لیے تم کتنا بھی لگا دو گے، لیکن ان کے اندر محبت تم نہیں ڈال سکتے ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کو یاد ہے اتنی خوبصورت حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے نا اس کے عمل کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقربین فرشتوں میں اس بندے کے لیے کہتا ہے کہ یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تخت کو اٹھائے ہوئے وہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات تھی کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں تو وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور زمین کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس انسان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس انسان سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو کئی دفعہ آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آپ کے سامنے ہے، اور لوگ آپ کو اتنی خوبصورت اسمائل دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو جانتی ہوں، یہ کوئی پتہ نہیں، مجھے ایسے نہیں پتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بہت پرانا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اللہ ہی محبتیں ڈالتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک رب کو راضی کر دے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ بالکل وہی والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دشمن تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات جو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ مدینہ میں جو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے بڑا لڑتے تھے، اور ایک تو ان کی لڑائی 120 سال تک چلی، وہ اتنا آپس میں لڑتے تھے۔ اور وہاں پہ جو یہود تھے نا ان کا کاروبار یہ تھا کہ وہ ہتھیار بناتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ وہ اس سے ہتھیار خریدتے تھے، ان کا کاروبار تھا، اور پھر وہ لڑتے تھے۔ یہود بڑے خوش تھے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے تاکہ ہمارا بھی بزنس چلتا رہے۔ آج کے زمانے میں بھی غور کیجیے کہ کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل اسی طرح سے کہ کیا ہوا کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر وہ ساروں میں بھائی چارہ ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ لڑنا بند ہو گئے۔ تو اب یہ بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی یہود کو کہ یہ تو ہمارا سامان ہی نہیں خرید رہے ہیں، تو ان کو کیسے اب آپس میں لڑائے۔ پھر یہ ہوا ایک دفعہ کہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا، یہود نے، کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ تم جب ان کے یہ بیٹھیں گے نا ان کی محفل میں جانا اور ان کو یاد کروانا کہ تمہیں یاد ہے تمہارے دادا کو، تمہارے پردادا کو فلاں دوسرے قبیلے کے اس بندے نے مارا۔ اس بندے کو کہا کہ تمہارے جو خاندان کے لوگ مرے تھے تمہیں یاد ہے تمہارے بھائی کو اس طرح سے ہوا تھا، وہ اس قبیلے نے مارا۔ اور وہ 2-3 دفعہ جب ایسے بات کی تو انسان تھے وہ آپس میں کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے اگینسٹ کے، ہاں ٹھیک ہے چلو آج فیصلہ کر لیتے۔
تو جب وہ لڑائی ہونا شروع ہو گئی تو ان میں سے ایک صحابی بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہاں تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے اور انہوں نے ان کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا ابھی تو میں تم میں موجود ہوں اور تم یہ جہالت کے زمانے والی چیزیں کر رہے ہو. تو اب دیکھیے کہ یہاں پہ اسی کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب تم تھے دشمن تو اس وقت محبت ڈال دی بینہ قلوبکم تمہارے دلوں میں فاصبحتم تو تم ہو گئے بنعمتہ ہی اس کی مہربانی سے اخواناً بھائی چارہ قائم ہو گیا تھا نا. وکنتم اور تھے تم کھڑے علی شفاء خفرتن جب تھے تم گھڑے اس کے خفرتم من النار آگ کے کنارے پر جب تم کھڑے ہوئے تھے. جیسے لڑائی اتنی تم لوگ کرتے تھے اتنی غلط کام کر رہے تھے تو تم تو آگ کے کنارے پر تھے. فن کسکم پس اس نے بچا لیا تمہیں منہا اس سے کس سے اس آگ سے بچا لیا. کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں یہ سارے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں یہ اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تاکہ ہم ایسے نہ کریں. لیکن دیکھیے کہ آج ہم میں کتنی بدعات شامل ہو گئی ہیں. آج ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی مسجد کے مسلک ٹھیک ہیں تو کون سے نہیں. ہم تو انہی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. اب میں صرف آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ بھی جتنے لوگوں کو جانتے ہیں آپ پلیز اگر آپ لوگوں کی فیس بک ہے آپ یہ ویڈیوز ڈال دیا کریں. کوئی نہ کوئی تو سنے گا نا کسی نہ کسی کی زندگی میں تو فرق آئے گا اور آتا بھی ہے. مجھے کوئی ایک میری اسٹوڈنٹ ہی بتا رہی تھی کہ ان کے وہ تھے داماد تھے تو وہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں جا کے. تو دیکھیے اسی طرح سے ایک ایک کرتے کرتے کیونکہ مسلمان کا ہمارا جو فرض ہے نا وہ واتابہ 100 ہی ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے لوگوں کو. ہم نے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگر ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا. آگے آ رہی ہے وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے. اے مسلمانوں تمہارا پیدا کرنے کا تمہارا اس دنیا میں مسلمان کا جو عہدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے. اب دیکھیے اگر ہم کسی جاب پہ جاتے ہیں اور ہم جس مقصد کے لیے اس جاب میں جا رہے ہیں جو ہم نے کام پرفارم کرنا ہے وہاں جا کے ہم وہ نہ کریں اور جا کے بس یونیفارم پہن کے وہاں بیٹھ جائے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ اور ہی اپنے کمپیوٹر کھولا کچھ اور دیکھ دکھ کے واپس آ گئے. کتنی دیر ہمیں وہ جاب پہ رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ہمیں ایک جاب دے کے بھیجا ہے. آگے جو آیتیں آئیں گی آپ حیران ہو جو گے خود سے. الحمدللہ جنہوں نے تو پڑھا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا لیکن آنیسٹلی جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا تھا کہ ایز اے مسلمان میری جاب کیا ہے اس دنیا میں اور وہی تو مجھے جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور جب میں جواب دوں گی تو میں کس چیز کا جواب دوں گی جب اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. تو آگے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی اب میرا خیال ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت آیات ہیں. کئی دفعہ جب میں پروگرام کرتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آیات آج اتنی کم ہو گئی. جیسے لاسٹ پروگرام میں تو بہت کم آیات ہوئی تھی تو میں جلدی سے آگے جاؤں لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں جب اس کی وہ ہوتا ہے نا کہ اصل ہمارے اندر نہیں اترے گی تو کیا فائدہ. آیات تو پڑھتے ہی جائیں گے الحمدللہ. جیسے ہم نے پہلا سپارہ شروع کیا تھا تو خیر سے ہم چوتھے سپارے پہ آگے اسی طرح سے انشاءاللہ ہم آخری سپارے پہ بھی آ جائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بھی ملتا رہے گا. آپ دیکھیے کہ اس وقت 1 گھنٹے میں ہم نے کتنی نیکیاں کما لی ہیں. الحمدللہ اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کچھ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھے ہی اس لیے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اس وقت جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جما دے کسی طرح سے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. میں جیسے اپنی زبان سے میری آواز سے میں کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ میرے ہاتھ کو مسلمان کر دے میری آنکھ کو مسلمان کر دے میرے پاؤں کو مسلمان کر دے میرے جسم کے ایک ایک حصے کو مسلمان کر دے. آمین ثم آمین.